السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ہمارے معاشرے میں ایک رسم بد اور جو خراب رواج پھیلا ہوا ہے اس کے تعلق سے کچھ دیر آپ حضرات سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارا معاشرہ جہیز کے ناپاک رسم میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ جہیز سے مراد جو عام طور پر آج کل کے زمانے میں جو جہیز رائج ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری بہنوں اور بہت سارے احباب کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اور شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اور کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، قوم مسلم کی لڑکیاں وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ سامعین، جہیز کے رسم میں آج کل اگر دیکھا جائے تو عوام و خواص دونوں کے دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے خود اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ بہت سارے احباب جو مولانا کا لبادہ اوڑھے ہوئے، بلکہ کہیں سے انہوں نے فاضل کا کورس کیا ہے، کہیں سے انہوں نے عالم کا کورس کیا ہے، ہم نے انہیں بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز کے اتنے شوقین ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بذات خود نہ مانگتے ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے واسطوں سے وہ لوگ بھی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب کچھ لڑکے والوں کی طرف سے، کچھ لڑکی والوں کی طرف سے جمع ہو جاتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے۔ لڑکی والے کی طرف سے لڑکا والے لڑکی والوں سے مانگ رکھتے ہیں، اتنے لاکھ کیش دینے پڑیں گے، اتنے کی جویلری دینی پڑے گی، یہ فور ویلر دینا ہوگا، یہ بائک دینی پڑے گی۔ اس طرح کے لیے ہمارے معاشرے میں ہمارے افراد میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر جا کر کے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور بیٹی کا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں قرض کر کے، کہیں ادھار لے کر کے، کسی سے مانگ کر کے، کہیں اور سے زمین جائیداد بیچ کر کے پھر وہ انتظام کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی رخصتی کراتے ہیں۔ ہمارے احباب سے یہ چیز پوشیدہ نہیں، لیکن میں آج یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جب جہیز کی بات آتی ہے تو بہت سارے احباب ہمارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہیز دینا تو سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہیز عطا فرمایا ہے۔ اصل میں جہیز کسے کہتے ہیں تو ہمارے رسم و رواج کے حساب سے جو ہمارے علاقے میں، ہمارے ہندوستان میں جو رائج ہے، جہیز اس کا نام ہے کہ بیٹی کا باپ اپنے یا بھائی یا بیٹی کا جو بھی ولی ہے وہ اپنی مرضی سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنے روپے سے، اپنی رقم سے جو چیزیں رخصتی کے وقت لڑکی کو دیتے ہیں اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا یا نہیں، یہ تو بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشی رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک نہیں چار شہزادیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادیاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں میں سے کسی کو اگر جہیز دیا ہے، بالفرض اگر مان لیں کہ حضور نے جہیز دیا ہے، تو صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں جہیز عطا فرمایا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، حضور کی 3 شہزادیاں نہیں بلکہ 4 شہزادیاں، ان میں سے صرف ایک یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جہیز کے الفاظ حدیث شریف میں موجود ہے، جہز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
حضور نے جہیز دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی 3 شہزادیاں ہیں، اور شہزادیوں کو جہیز دینے کا کہیں بھی ثبوت نہیں، کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری 3 شہزادیوں کو جہیز دیا۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ آپ بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں، اس میں سنت موقدہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی کبھی ترک بھی فرما دیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ آپ سوچیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، جن میں سے صرف ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورت کے سامان عطا فرمائے، باقی تینوں شہزادیوں کو ضرورت کے سامان کے دینے کا بھی تذکرہ کتب احادیث سے موجود ہے۔ اسی طرح سنت غیر موقدہ، کہ وہ نظر شرع میں مطلوب ہو کہ شریعت مطہرہ میں اس کو نہ کرنا، اس کو ترک کرنا شریعت مطہرہ ناپسند سمجھے، مگر اس حد تک نہیں کہ اس پر وعید آئے اور سزا کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہو۔ آپ جہیز کو دیکھ لیں تو کیا وہ جہیز اس کوالٹی میں ہے؟ کیا وہ جہیز سنت غیر موقدہ میں ہے؟ نہ تو سنت موقدہ میں ہے، نہ سنت غیر موقدہ میں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جہیز دینا سنت ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، اور اصطلاح شریعت اور فقہی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بین دلیل ہے۔ اور عام طور پر لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے، یہ بربنائے جہالت ہے، ورنہ وہ نہ تو سنت موقدہ ہے نہ سنت غیر موقدہ ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ مستحب بھی نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ مباح کہہ سکتے ہیں کہ باپ اگر اپنی مرضی سے ضرورت کے سامان اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ دینا جائز ہے، دے تب بھی صحیح، نہ دے تب بھی صحیح۔ اب رہی بات کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا، کیا وہ جہیز تھا؟ یہ حدیث ایک دو نہیں، درجنوں کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ ضرورت کی چیزیں عطا فرمائی تھی، لیکن وہ کس طرح سے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا تو تمہاری ضرورت کے لیے ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، لہٰذا زرہ کو بیچ دو اور اس کی قیمت میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کیا، اور قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے لے کر کے حضرت بلال کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس سے اتنا خوشبو وغیرہ لے کر کے آؤ۔ وہ اتنا خوشبو وغیرہ لے کر کے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ روپے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اس سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ ضرورت کے سامان لے لو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے کچھ ضرورت اور امور خانہ داری میں جن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ خریدا۔ انہوں نے 2 چادریں، 2 کتان کی نہالی، 4 بالش کپڑا، 2 چاندی کے بازو بند، گدا، تکیہ، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ اور کچھ مشروبات وغیرہ خریدے اور ان کو ترتیب کے ساتھ رکھ دیا۔ آپ حضرات غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سامان جو عطا فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقم سے نہیں عطا فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زرہ فروخت کر کے حضور کی بارگاہ میں جو 480 درہم دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 480 درہم سے وہ ضرورت کے سامان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خرید کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ آج جو ہم
اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، یہ تو اس لحاظ سے جہیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج کل کے حساب سے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز عطا فرمایا، جو آج ہم جو عرفی جہیز جسے کہتے ہیں، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت کرنا کہ جہیز دینا سنت ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز عطا فرمایا، یہ حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ البتہ جہاں پہ جہزہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ضرورت کے سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تیار فرمایا، کیونکہ جہزہ کا لفظ عربی زبان میں جب آتا ہے تو جہیز دینا ہی کے معنی میں متعین نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں انی اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز کی حالت میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ جہزہ کا معنی ترتیب دینا، تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز عطا فرمایا یہ صحیح نہیں۔ رب کریم ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ احباب کو یہ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ عام طور پر تو احادیث نبوہ میں جہز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ جو تفصیل بیان کی گئی یہ تو موجود نہیں ہے۔ ان سب کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ اصل میں وہ حدیثیں مجمل ہیں، دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہاں سے عطا فرمایا، اس لیے یہ حدیث ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال رب کریم ہم سبوں کو توفیق خیر بخشے، اور ہم سبوں کو جو جہیز کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسلمان بچیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط روش اختیار کر رہی ہیں، غلط راہ کی طرف جا رہی ہیں، رب کریم ہم سبوں کو توفیق خیر بخشے کہ اس رسم اور برے رواج کے خلاف اپنے آپ کو اٹھائیں، کھڑا کریں، اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے مکمل اپنی جد و جہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔